کوہاٹ کے علاقے ریگی شنوخیل میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 7 افراد جاں بحق، 1 زخمی، لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ تمام افراد کا تعلق کوہاٹ کے علاقے خڑا گڑھئی محمد زئی سے تاندہ ڈیم میں پکنک منانے کے بعد واپس آ رہے تھے۔ ایک اور صحافی کا قتل یا خودکشی، کراچی کے رپورٹر خاور حسین کی لاش سانگھڑ سے برآمد۔ پولیس کے مطابق مقتول خاور حسین کی لاش ان کی گاڑی سے برآمد ہوئی۔ مقتول خاور کو ایک گولی سر میں لگی ہوئی ہے۔ ہلاکت خودکشی ہے یا قتل، تحقیقات شروع کر دی گئی۔ خاور کی لاش سانگھڑ کے مقامی اسپتال میں منتقل کر دی گئی۔ خیبر پختونخوا قدرتی آفات کی بھیانک لپیٹ میں، کلاؤڈ برسٹ، موسلادھار بارشوں اور لینڈ سلائڈنگ سے تباہی۔ گزشتہ 48 گھنٹوں میں 347 افراد جاں بحق، معصوم بچے، خواتین اور بوڑھے والدین بھی شامل۔ 148 زخمی، درجنوں خاندان اجڑ گئے، 74 مکان متاثر، 11 مکمل تباہ۔ آسمان برسا اور زمین پھٹ گئی، ہر طرف چیخ و پکار، آنکھیں اشک بار، فضا سوگوار۔ سوات، باجوڑ، بنیر، بٹگرام، مانسہرہ، شانگلہ اور تورگڑھ شدید متاثر۔ باجوڑ اور بٹگرام میں قیامت صغریٰ، سیاحتی مقامات بند، ریسکیو سرگرمیاں جاری، صوبے بھر میں سوگ۔ بادل پھر برس پڑے، اسلام آباد، راولپنڈی سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بادلوں کی دھواں دھار اننگز، موسم خوشگوار ہو گیا۔ مانسون کی شدت میں آج سے اضافے کی پیش گوئی۔ اتوار سے جمعے تک کراچی سمیت سندھ کے مختلف حصوں میں بارشیں ہوں گی۔ 19 اگست تک کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی بارشوں کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اتوار سے 20 اگست تک جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں بھی 20 اگست تک بارش کا امکان ہے۔ امریکہ اور بھارت کے درمیان تجارتی تنازع شدت اختیار کرنے لگا۔ امریکہ نے بھارت سے اگست میں تجارتی مذاکرات منسوخ کر دیے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق امریکی تجارتی وفد نے 25 سے 29 اگست کا دورہ منسوخ کر دیا۔ اور گیجانک ساحل پر رفتار کی جنگ آج ہوگی۔ ہب ریلی کراس کا فائنل مرحلہ آج ہوگا۔ 6 کیٹیگریز پر مشتمل ریلی میں پہلی بار الیکٹرک کار کی کیٹیگری بھی شامل کی گئی۔ 50 کلومیٹر کا ٹریک تیار، ملک کے ٹاپ ڈرائیورز ایکشن میں ہوں گے۔ پاکستان میں تباہ کن سیلابی صورتحال، مختلف ممالک کے سربراہان کا پاکستان سے اظہار یکجہتی۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے اپنے تعزیتی پیغام میں اس مشکل گھڑی میں ہر طرح کے تعاون، امداد اور ریلیف کی فراہمی کی پیشکش کی۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے صدر مملکت کے نام تعزیتی خط میں قیمتی جانوں کے زیاں پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ کویتی وزیر خارجہ عبداللہ الیحییٰ نے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو فون کیا اور کہا کہ کویت مشکل کی اس گھڑی میں پاکستانی عوام کی ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہے۔ کوئی بھی آپریشن عوام کی نشاندہی سے ہی کامیاب ہوتا ہے۔ کوئی شہری دہشت گردوں کو پناہ دے تو نتائج بھی بھگتنا ہوں گے۔ بلوچستان کے عوام خود دہشت گردوں کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ ڈی جی ISPR کے طلباء کے ساتھ خصوصی نشست، سوالات کے مفصل جواب دیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میجر محمد انور کاکڑ شہید بہادر آفیسر اور اس دھرتی کا عظیم بیٹا تھا۔ بلوچستان کی خواتین ڈپٹی کمشنرز کے عہدوں پر تعینات ہیں۔ بلوچستان میں صرف بلوچ نہیں، 30% سے زائد پختون بھی ہیں۔ سرکار کی انوکھی منطق، چینی درآمد کرنے کے لیے کم بولی کی پیشکش مسترد، مہنگی پیشکش قبول۔ 2 لاکھ میٹرک ٹن چینی درآمد کرنے کے لیے ٹریڈنگ کارپوریشن نے مسترد کی جانے والی دونوں کمپنیوں کے متعلقہ دستاویزات مکمل نہ ہونے کا اعتراض اٹھایا۔ لندن کی کمپنی نے 1 لاکھ میٹرک ٹن چینی کراچی بندرگاہ تک پہنچانے کے لیے $539 فی میٹرک ٹن اور جرمن کمپنی نے $555 فی میٹرک ٹن بولی لگائی۔ TCP نے دونوں بولیاں مسترد کر کے سوئٹزرلینڈ کی کمپنی کی $580.75 فی میٹرک ٹن کی بولی منظور کر لی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا روسی ہم منصب پیوٹن سے ملاقات کے بعد یو ٹرن، جنگ بندی کے بجائے مجموعی امن معاہدے پر زور۔ یوکرین صدر زیلنسکی کو پیر کو ملاقات کے لیے بلا لیا، کہا جنگ کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ براہ راست امن معاہدہ ہے۔ روس بڑی طاقت ہے، یوکرین نہیں، اسے جنگ بندی کے خاتمے کے معاہدے پر اتفاق کرنا ہوگا۔ یورپی یونین کو ٹرمپ کے موقف میں تبدیلی پر تشویش۔ یورپی کمیشن کی نائب صدر کاجا کیلس نے کہا تلخ حقیقت یہ ہے روس کا جنگ کو جلد ختم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں کا سلسلہ تیز، مزید 32 فلسطینی شہید، 13 امداد کی متلاشی بھی شامل۔
شہداء کی مجموعی تعداد 61,900 تک جا پہنچی۔ صہیونی فوج کا زیتون کا علاقہ خالی کرنے کا حکم، فاقہ کشی کا شکار مزید 11 فلسطینی دم توڑ گئے۔ حماس کی اسرائیل کے خلاف عالمی سطح پر احتجاج کی اپیل۔ اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو نے جنگ کے خاتمے کے لیے حماس کو غیر مسلح کرنا سب سے اہم اصول قرار دے دیا۔ اور انمول اور سدا بہار گیتوں کے خالق تسلیم فاضلی کو بچھڑے 43 برس بیت گئے۔ تسلیم فاضلی نے کم عمری میں ہی شہرت کی بلندیوں پر قدم رکھا اور صرف 32 برس کی عمر میں مداحوں کو اداس چھوڑ گئے۔ ان کے سادہ اور عام فہم انداز میں لکھے گئے گیت آج بھی دل کے تار چھیڑ دیتے ہیں۔